قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا اور ایک سوالی انداز میں کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہیں آسمان سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے رزق کا حکم آتا ہے اور بارش برستی ہے اور زمین کو بھی اللہ کا حکم ملتا ہے اور پھر اس میں اللہ نے رویدگی کی قوت رکھی ہے۔ تو یہ ان سے پوچھ لیں کہ اگر میرے سوا اور بھی معبود ہیں اور بھی الہ ہیں تمہارے، تو پھر یہ تو بتاؤ تمہیں آسمان سے اور زمین سے روزی کون دیتا؟ اور مفسرین نے لکھا ہے جو ہمارے منہ تک لقمہ پہنچتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی کامل قدرت کے بڑے کرشمے کار فرما ہوتے ہیں۔ کہاں سے کاشتکار نے ایک دانہ ڈالا اور اللہ تبارک و تعالی نے من و مٹی کے نیچے سے اس کی قوم پر جو اتنی نرم و نازک ہوتی ہے کہ اگر آدمی انگلی میں رگڑ دے مسل دے تو ختم ہو جائے، اور وہ مٹی جس پہ بارشیں ہونے کے بعد وہ سخت ہو جاتی ہے، بالکل سخت ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو وہ کھدال سے جو ہے نا اس کی کھدائی بھی نہیں ہو سکتی اور مشکل سے ہوتی ہے، تو اللہ اس نرم و نازم قوم پر کو سخت مٹی سے یوں نکال لیتا ہے۔ ایک طرف کھجور کی گٹھلی کو دیکھ لیں کتنی سخت ہوتی ہے، لوہے کی طرح سخت، ہڈی کی طرح سخت، اور دوسری طرف اس کومپل کو دیکھ لیں جو نرم و نازک اتنی کہ انگلی سے مسل دے تو ختم ہو جائے۔ اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے، اس ہڈی کی طرح سخت گٹھلی سے اللہ نرم و نازک کومپل کو کس طرح نکالتا ہے، اور پھر اوپر منو مٹی ہوتی ہے اس کو، وہ پھر سخت ہو جاتی ہے، بارش سے دب جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اللہ اس کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور یوں حضرت انسان کے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے۔ کہیں گندم کا سٹا نکلتا ہے، کہیں مکئی کا، کہیں جو کا، کہیں سبزیوں کا، ترکاریوں کا، اور اس طرح پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے کہاں وہ دانے پھر سٹوں سے نکل جاتے ہیں، کہیں صاف ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ پیسے جاتے ہیں اور پھر آٹا بن کے اور پھر اس کو گوندا جاتا ہے اور پھر روٹی بن کے ہمارے منہ تک پہنچی۔ اللہ نے اس کے لیے کیسا نظام رکھا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو برف ہوتی ہے یا بارش، پہاڑی علاقوں میں جو برف پڑتی ہے اور یہ بارشیں ہوتی ہیں، یہ میں نے سپلائی کا، واٹر سپلائی کا ایک قدرتی نظام رکھا ہے زمین میں، تو ان پہاڑیوں سے اور پہاڑوں سے یہ پانی ان سپلائی جو مختلف لائنیں ہیں ان کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے پانی۔ جہاں پر ندی نہ ہو، نالا نہ ہو، جہاں چشمہ نہ ہو، پر نالا نہ ہو، وہاں پھر لوگ تھوڑی کھدائی کر کے وہاں سے نکال لیں۔ یہی وجہ ہے جہاں اللہ نہ چاہے کہ نہ جائے وہاں پانی نہیں ملتا، پھر
نہ کھدائی میں ملتا ہے، نہ نالے میں ملتا ہے، نہ ندی میں ملتا ہے، نہ چشمے پرنالے میں، اور نہ بورنگ کے ذریعے، کنویں کے ذریعے۔ خود ہماری پنڈی کے آس پاس کے بعض ایسے علاقے ہیں وہ 300 فٹ تک 400 کھدائی ہوتی ہے اور پانی پھر بھی نہیں نکلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے منہ تک ایک ایک بوند پانی کا پہنچتا ہے اور ایک ایک لقمہ روٹی کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کے بڑے کرشمے کار فرما ہوتے ہیں، اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے یہاں۔ تم نے تو صرف فرج کھول لیا، وہاں سے پانی لے لیا، لیکن یہ بھی سوچا ہے پانی کیسے فرج تک پہنچا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عجیب و غریب نظام کے تحت روزی تمہیں کیسے ملتی، اور پھر یہ بھی کہ تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، اور ان کو عجیب و غریب طریقے سے، عجیب ساخت سے بنایا کس نے؟ جیسے کل میں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے اللہ کی توفیق سے کہ کانوں کے اندر کیا عجیب و غریب نظام ہے یا آنکھوں کے اندر کیا عجیب و غریب نظام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ میرے حبیب، یہ جو لوگ میرے شریک ٹھہرا کے مختلف معبودان باطلہ کو انہوں نے میرے مقابلے میں کھڑا کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام نیاز دیتے ہیں، ان سے حاجات مانگتے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ جو عجیب و غریب کان تمہیں دیے کس نے دیے؟ یہ عجیب و غریب آنکھیں جو تمہیں دی ہیں یہ جو ہے وہ کس نے دی ہیں؟ اس کے اندر دیکھنے کا اور اس کے اندر سننے کا جو عجیب و غریب نظام ہے یہ کس نے بنایا؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کون نکالتا، اور پھر آسمان سے لے کے زمین تک سارے کاموں کا انتظام کون کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بادل سے، سمندر سے بخارات اٹھاتا ہے اوپر آسمان کی طرف، پھر وہ بادل بن جاتے ہیں، پھر ان میں پانی بن جاتا ہے وافر مقدار میں، پھر اللہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، جاننا چاہتا ہے وہاں تک ہوائیں لے جاتی ہیں، اور پھر اللہ جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں بارش ہو جاتی ہے۔ اے اللہ! ایک مطلب حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط پڑا، تو انہوں نے مدینے کے اس کے مصر کے جو تھے یا دمشق کے جو گورنر تھے، تو ان کو خط لکھا کہ مدینے میں قحط ہے، تم وہاں سے گندم کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ہمارے یہاں گندم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، آپ فکر نہ کریں، اتنی بیچ دوں گا کہ ایک سرا اس کا مدینے میں ہوگا قافلے کا اور ایک یہاں ہوگا۔ تو تھے اللہ کے مقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ ضرورت کے وقت وہ رب کو چھوڑ کے رب کے غیر سے رابطہ کرے۔ ہم گناہگار تو جو مرضی ہے کریں، ہمیں کون پوچھتا ہے، لیکن اللہ کے مقرب سے معمولی لغزش بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ تو پاس کے ایک علاقے میں ایک کاشتکار تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں بھی جاتا ہوں، یہ نہ ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ ختم ہو جائے، میں بھی جاتا ہوں مدینے کی طرف، کہ ممکن ہے کوئی وہاں امیر المومنین کچھ انتظام کر دے کھانے پینے کا، تو میں بھی اپنے لیے کچھ لے آؤں۔ چنانچہ جانے سے پہلے اس کی آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اپنا شکوہ کیا کہ عمر کو جا کو کہہ دو کہ جب تجھے ضرورت پڑی تو تو نے اپنے رب کو چھوڑ کے رب کے غیر سے رابطہ کیا۔ تجھ جیسے آدمی کا تو یہ کام نہیں تھا، تجھ جیسا آدمی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس آدمی نے یہ بات بتائی، جب مدینے پہنچا وہ آدمی، حضرت فاروق کے دروازے پہ زور سے اس نے جو ہے وہ دھکا مارا اس دروازے کو، ایسے زور سے اس پہ دستک ماری، دستک دی، زور سے دستک دی۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ دستک جو ہے یہ کوئی حادثہ تھی، ایمرجنسی ہے کوئی، ورنہ
مجھ سے کسی کا کام ہوتا تو آہستہ دروازے کو کھٹکھٹاتا تھا. جب دروازہ کھول کے نکلے باہر دیکھا تو ایک مسافر آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، پراگندے بال ہے، اس پہ سفر کے آثار ہیں. انہوں نے پوچھا خیر؟ کہ خیر نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ کہ رب نے تیرے بارے میں یہ شکوہ کیا ہے. اس پہ عمر فاروق فوراً مسجد نبوی گئے، بڑے روئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور پھر اللہ سے درخواست کی اللہ میں دمشق والوں سے، مصر والوں سے نہیں مانگتا، تجھ سے مانگتا ہوں اس قحط سالی کو دور کر دے، بارش برسا. چنانچہ اسی وقت آسمان کے کناروں پر بادل نمودار ہوئے، اور بادلوں کو فرشتے جو درے مار مار کے، کوڑے مار مار کے ہانک رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جلدی جاؤ جلدی جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے عمر کو بارش کی ضرورت ہے، میرے عمر کو بارش کی ضرورت ہے. تو بات یہی ہے کہ رب بھی وہی ہے، قرآن وہی ہے، دین وہی ہے، آج ہم بدلے ہوئے. اگر ہم حضرت ابن فاروق کی طرح تشبیہ بالکل الوجود تو نہیں، ہم ان کی طرح نہیں بن سکتے، لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے وہ تابع تھے، مکمل فرمان بردار تھے، اور انہوں نے عدل قائم کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے احکام میں سے حکم یہ بھی تھا، بڑا حکم عدل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب عمر نے درخواست نہیں کی، حالانکہ بظاہر وہ درخواست جائز تھی، اسباب کے تحت انسان ایک دوسرے سے مدد مانگے جائز ہے، لیکن رب کو وہ جائز بھی گوارا نہ ہوا کہ عمر جب تو میرا محبوب ہے، جب تو میرا محبوب ہے، جب میرا در ہے، تو پھر غیر کے در سے کیوں مانگے؟ محبوب مانگے میرا اور میرے غیر کے در سے مانگے، یہ مجھے گوارا نہیں. مجھ سے مانگ کہ میں ابھی ایسا دوں کہ مصر والوں کو بھی دینا پڑ جائے، ان کو بھی دے سکو، اس قابل ہو جاؤ. تو اللہ نے یہاں پر یہ بات کی کہ دیکھیں روزی کون لیتا ہے اور روزی کے اسباب کون لاتا. اللہ تبارک اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. اسی طرح کان اور آنکھیں، یہ عجیب و غریب نظام کے چلنے والے اعضاء، عجیب و غریب نظام کے تخت، یہ کس نے دیے؟ پھر مردے سے زندہ، زندے سے مردہ کون نکالتا؟ اور آسمان سے لے کے زمین تک سارے کاموں کا انتظام کون کرتا؟ لیکن انسانوں سے تو پھر وہ کیڑا بہتر ہوا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا اور تہ بتہ پتھر کے اندر تسبیح کیا پڑھ رہا تھا؟ سبحان من یرانی ویذکرنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ ذات جو مجھے ہر وقت دیکھتی ہے، ہر وقت دیکھتی ہے میں کس حال میں ہوں، اور مجھے یاد رکھتی ہے، بلاتی نہیں. یہاں بھی میری روزی کا انتظام کر رہی ہے. قرآن میں رب نے شکوہ بیان کیا، کاش میرے بندوں کا یقین مجھ پہ، توکل مجھ پہ پرندوں جتنا ہوتا، جانوروں جتنا ہوتا، کہ جانور صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، بینک میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی مستقل آمدن کرایہ نہیں، کوئی پکی نوکری نہیں کہ وہاں سے تنخواہ ملے پھر اسے روزی خرید سکے، نہیں، خالی پیٹ اللہ کے آسرے پہ، توکل پہ نکلتے ہیں. شام کو جب آتے ہیں تو رجے ہوئے، شکم سیر ہو کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس اپنی روزی کے نظام کو میں اگر غور فکر کرو تو پھر میری وحدانیت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. میرے سوا کسی اور کی طرف جو ہے وہ تمہارا منہ نہیں ہوگا پھر. تو فرمایا، خود اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے یہ سوال کرو گے، یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو قریب کہیں گے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. فَقُولَ فَلَا تَتَّقُونَ، بس آپ کہہ رہے پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ جب مالک ان ساری چیزوں کا وہی ہے، خالق وہی ہے، تو پھر ظاہر ہے معبود بھی ہوئی، معبود بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. فرمایا یہی تمہارا رب برحق ہے. اور جب یہ بات واضح دلائل کے ساتھ واضح ہو چکی کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں،
انسان اگر غور فکر سے کام لے کائنات میں، اپنے وجود میں اور یہ داخلی نعمتوں میں، اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی نہ رب ہے نہ خالق ہے، لہذا معبود بھی کوئی نہیں، تو پھر وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ ارے فقل افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اچھا جی، جب یہ بات واضح ہوگی فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کوئی چیز نہیں بچتی۔ یا حق ہے گمراہی ہے، حق اگر یہ راستہ ہے تو اس کے سوا دوسرے راستے کیا ہے؟ گمراہی کے، کہ اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا جائے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ جب حق تمہارے سامنے واضح ہو چکا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، تو پھر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، ان لوگوں کے کفر شرک پہ اصرار کی وجہ سے، بغاوت پہ اصرار کی وجہ سے یہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، اب یہ ایمان لائیں گے نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ آج کی آیات ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کے ساتھ جو ہے متعلق ہے، وحدانیت کے دلائل اس میں بھی ہیں کہ دیکھو پہلی مرتبہ حضرت انسان کو کس نے پیدا کیا؟ ظاہر ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور جب وہ اس کا خالق ہے، اس کا خالق ہے، اس کا رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو معبود بھی وہی، معبود بھی، بندگی بھی اسی کی جا سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے پہلی مرتبہ جب اس نے تمہیں بنایا تو وہ اس پہ قادر ہے کہ ایک دن آ جائے تمہیں دوبارہ بنا لے، دوبارہ کیا کر لے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے، تم سے اپنی پوری زندگی کا حساب لے لے، وہ اس پہ بھی قادر ہے۔ جب وہ اس پہ قادر ہے، اور ظاہر ہے اس اللہ کے سوا کوئی اور ہستی اس پہ قادر نہیں کہ جو انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرے اور دوبارہ بھی اس کو بنائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، اس پہ اللہ کے سوا کوئی اور قادر نہیں، لہذا پھر معبود بھی اللہ ہے، عبادت بھی اسی کی جائے، اس کے سوا کوئی اور پھر عبادت کے لائق نہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے کہ جو من یبدأ الخلق، جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ لوٹائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ مفسرین نے لکھا یہ چند صفات ہے جو الوہیت کے لیے لازم ہے۔ ذات، وہ ذات کیا ہو؟ اس کا وجود ذاتی ہو، وہ ذات ایسی ہو کہ اس کا وجود ذاتی ہو، واجب الوجود اس کو کہتے ہیں، کسی کا عطا کردہ نہ ہو، وہ پھر خالق ہو، وہ کیا ہو؟ وہ خالق ہو، وہ رازق ہو، تو ظاہر ہے حقیقی مالک ہو، تو ظاہر ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو جب ایسا اور کوئی نہیں، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے، اسی ذات کو چھوڑ کے جو عبادت کے لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کے لائق ہے، اس کو چھوڑ کے کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تمہاری ضروریات پوری کرے، حاجات پوری کرے، مشکلات دور کرے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اچھا جیسے خالق وہ اکیلا ہے اور تخلیق اس کی صفت ہے، اس کے سوا کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی حق کی طرف رہنمائی کرنا، حق کی طرف ہدایت دینا، یہ اسی کی صفت ہے۔ غیر اللہ تبارک و تعالیٰ کتابیں نہ بھیجتا، اللہ انبیاء نہ بھیجتا، تو کون جو ہے وہ حق راستے کو جانتا، کون حق کو پہچانتا؟ ہدایت دو چیزوں کا نام ہے، ہدایت کی دو صورتیں ہیں، ایک منزل مقصود تک پہنچایا جائے کسی کو، منزل مقصود تک جہاں سے جانا ہے، مانتے کہ اس کو پہنچایا جائے، اور دوسرا کہ اس کے صحیح راستے کی نشاندہی کی جائے، اور یہ دونوں کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
اللہ کے انبیاء اگر صحیح راستہ بتاتے ہیں تو بھی اللہ کے بتانے پہ، اللہ کے بتانے پہ، اور پھر منزل مقصود تک پہنچانا، یہ تو اللہ کی خاص صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہی بات بتائی کہ دیکھو، ایک وہ ذات ہے جو ہر ایک انسان کی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، حق راستے کی طرف، حق راستہ بتاتا ہے، اس حق راستے پہ چلاتا ہے، اور ایک اس کے علاوہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں خود حق راستے کا پتہ نہیں، اور خود حق راستے کو نہ پائیں اگر اللہ ان کو نہ بتا دے، اللہ ان کو نہ بتا دے، تو ظاہر ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس کی بات کی جائے جو اوروں کو حق راستہ بتاتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جن کو خود حق راستے کا پتہ نہیں جب تک ان کو چلایا نہ جائے، ظاہر ہے وہی ذات زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی ہر بات مانی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اطاعت کی جائے، جو ہر کسی کو حق راستہ بتاتا بھی ہے، اس پہ چلاتا بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ اللہ تبارک اپنے حبیب کو صاف ارشاد فرمایا تھا جب ابو طالب ایمان نہ لایا تھا، اس پہ آپ رونے لگے یا غمگین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ جسے چاہیں راہ راست پہ نہیں لا سکتے ہیں، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے تو وہی راہ راست پہ آتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ من یہدی الی الحق، جو رہنمائی کرے حق کی طرف، حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ثابت ہو، اٹل ہو، صحیح ہو، ثابت ہو، اٹل ہو اور صحیح ہو۔ تو ظاہر ہے قرآن وہی راستہ بتاتا ہے جو بالکل کیا ہے، اس کی حقانیت ثابت ہے، اس کا صحیح ہونا ثابت ہے، وہ اٹل ہے، وہ صحیح ہے۔ وَلِلَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ کہہ دیں کہ اللہ رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کیا وہ ذات، وہ ہستی جو رہنمائی کرے حق کی طرف، احق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ام اللہ یہدی، یا وہ جو راستہ نہیں پاتا، جو راہ نہیں پاتی، جو ہستی راہ نہیں پاتی، جو ذات راہ نہیں پاتی، الا ان یہدا، مگر اس کو راہ بتایا جائے۔ فما لکم، وہ اللہ کے سوا سارے جتنے بھی ہیں وہ ان کی یہی ہے، جب تک اللہ نہ بتائے راستہ وہ نہیں پا سکتے۔ فما لکم، پس تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسی باتیں تجویز کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے اوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ سارے شریکوں سے، سارے جھوٹے خداؤں سے وہ پاک ہے، وہ اکیلے معبود ہے، وہ اکیلے رب ہے، خالق ہے اور مالک ہے، اس کے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ ربنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور قرآن اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس میں جو جو ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتے دب تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔
ایسی نجات کو اس بار کو کرنا ہو. اخبار کو جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مخروج ہے ان کو قرضوں کو نجات دے دے. خصوصاً 10 والے ساتھیوں میں سے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مقروض ہے تو ان کو ان پریشانیوں سے نجات دے دے. میں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما. دونوں کی مصیبتوں سے بچا. آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما. حسن آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما. خیر و رحمت کی بارش نازل فرما. خیر و رحمت کی بارش نازل فرما. اے کریم ذات رحیم ذات خیر و رحمت کی بارش نازل فرما. اسباب اللہ سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما. من یا رب العالمین یا حی یا قیوم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.